السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ان الحمد للہ والصلاۃ والسلام علی رسول اللہ، اما بعد۔ محترم ناظرین کرام اور عزیز طلبہ، کتاب شرح شذور الذہب، آج اس کا مقدمہ اور اس کی مختصر تشریح آپ کے سامنے رکھیں گے۔ اس سے پہلے آپ کو بتلایا گیا اس کتاب کے تعلق سے اور اس کے مؤلف کے تعلق سے، اور اسی طرح سے علم نحو کی چند بنیادی اصطلاحات وغیرہ بھی آپ کے سامنے رکھی گئیں۔ علم نحو کی تعریف یا اسی طرح سے اس کا موضوع، غرض و غایت وغیرہ، اور اس علم کی اہمیت کیا ہے، اس تعلق سے چند باتیں اس سے پہلے درس میں آپ کے سامنے رکھی گئیں۔ آج مقدمہ شروع کرتے ہیں اور پھر انشاءاللہ العزیز کل کے درس میں اصل کتاب جو نحو سے یا اس کے قواعد سے متعلق ہے اس کو شروع کیا جائے گا۔ کہتے ہیں قال الشیخ الامام العالم العلامۃ العامل الجامع لاشتات الفضائل وحید دہرہ وفرید عصرہ صدر المحققین وبرکۃ المسلمین جمال الدین ابو محمد عبداللہ بن الشیخ جمال الدین یوسف بن احمد بن عبداللہ بن ہشام الانصاری تغمدہ اللہ برحمتہ واسکنہ فسیح جنتہ۔ قال الشیخ، یہ لفظ جو قالا شروع میں ذکر کیا گیا، یہ اس بات کی دلیل ہے کہ اس کے لکھنے والے یا کہنے والے یہ کوئی اور ہے، مؤلف رحمہ اللہ نہیں ہے، تو یہ کسی شاگرد نے ان کے بیان فرمایا ہے۔ کہتے ہیں قال الشیخ، شیخ نے کہا۔ شیخ کہتے ہیں ماہر فن کو، اگرچہ وہ بوڑھا نہ ہو۔ الامام، اور امام، یعنی شیخ ہیں، ماہر فن ہیں۔ الامام، اور امام ہیں، یعنی نحو میں امام ہیں۔ الامام فی النحو۔ العالم، جانکار ہیں۔ علامۃ، بہت زیادہ جانکار ہیں۔ الجامع لاشتات الفضائل، جامع ہے۔ اشتات کا مطلب ہوتا ہے مختلف، الفضائل، فضائل، یعنی جو مختلف فضائل کے جامع ہیں، بہت سارے فضائل ان کے اندر جو ہے پائے جاتے ہیں۔ یعنی ایسے نہیں ہیں یہ شیخ ہمارے عالم اور علامہ اور عامل، یہ ایسے نہیں ہیں کہ ایک ہی فن میں ہو، بہت سارے فضائل ان کے ہیں۔ وحید دہرہ، وحید کا مطلب ہوتا ہے تنہا، اور دہر مطلب زمانہ۔ وحید دہرہ، اپنے زمانے میں یکتا۔ وہ فرید عصرہ، فرید کا معنی بھی تنہا ہوتا ہے، اور عصر کا مطلب بھی زمانہ، وقت ہوتا ہے، اور یہ بھی وحید دہرہ کے ہی معنی میں ہے، یعنی اپنے زمانے میں یکتا اور تنہا۔ صدر المحققین، محققین کے صدر ہیں، سردار ہیں محققین کے۔ وبرکۃ المسلمین، مسلمانوں کے لیے برکت۔ جمال الدین، جمال الدین یہ ان کا لقب ہے۔ ابو محمد، اور ابو محمد یہ کنیت ہے۔ عبداللہ ابن الشیخ جمال الدین یوسف بن احمد بن عبداللہ بن ہشام الانصاری، جو عبداللہ بن شیخ جمال الدین یوسف بن احمد بن عبداللہ بن ہشام الانصاری ہیں۔ ٹھیک ہے، تو جمال الدین ان کا بھی لقب ہے اور ان کے والد کا بھی لقب ہے۔
تو نام ان کا کیا ہے؟ عبداللہ، ابو محمد کنیت ہے، نام ہے عبداللہ، اور والد کا نام ہے یوسف، عبداللہ بن یوسف یہ ہے مطلب۔ اور جمال الدین جو آیا تو ایک جمال الدین ان کا خود کا لقب ہے اور دوسرا جمال الدین یہ ان کے والد کا لقب ہے۔ تو شیخ نے کہا، جن کی یہ صفات بیان کی گئیں اور نام ان کا ابو محمد عبداللہ بن یوسف بن احمد بن عبداللہ بن ہشام الانصاری، کہتے ہیں تغمدہ اللہ برحمتہ، تغمدہ چھپانا، اللہ رب العالمین انہیں اپنی رحمت میں چھپا لے، ان پر رحمت نازل فرمائے، وَأَسْكَنَ فَصِيحَ جَنَّتِهِ، اور ان کا ٹھکانہ بنائے اپنی فصیح جنت میں۔ تو یہ انہوں نے کہا۔ اب مؤلف کا کلام شروع ہوتا ہے۔ یہ تو کسی شاگرد کی عبارت تھی جو انہوں نے روایت کیا ہے اس کتاب کو، اس کتاب کو روایت کرنے سے پہلے اپنے الفاظ میں بیان فرمائی، ٹھیک ہے۔ اب اس کے بعد اصل کتاب شروع ہوتی ہے۔ کہتے ہیں مؤلف یعنی ابو محمد عبداللہ بن یوسف بن احمد بن عبداللہ بن ہشام الانصاری یہ کہتے ہیں، اول ما اقول، پہلی بات جو میں کہتا ہوں، اول ما اقول، پہلی بات جو میں کہتا ہوں، انی احمد اللہ العلی الاکرم، بے شک میں تعریف کرتا ہوں اللہ کی جو بلند ہے، الاکرم بزرگ تر ہے۔ یعنی سب سے پہلی بات میں اللہ کی تعریف کرتا ہوں۔ الذی علم بالقلم، وہ اللہ جس نے قلم کے ذریعے سے علم سکھایا، علم الانسان ما لم یعلم، اور انسان کو سکھایا وہ جو وہ نہیں جانتا تھا۔ یعنی بہت ساری چیزیں انسان کو اللہ رب العالمین نے سکھا دی جن کو وہ نہیں جانتا تھا۔ تو پہلی بات یہ ہے کہ میں اللہ رب العالمین کی حمد اور اس کی ثنا بیان کرتا ہوں۔ یاد رہے اس تعلق سے بہت ساری باتیں ذکر کی جاتی ہیں کہ مؤلف نے اپنی کتاب کا آغاز حمد و صلات سے کیوں کیا ہے، آگے صلات کا بھی ذکر ہے۔ تو اس موقع پر یہ باتیں ذکر کی جاتی ہیں کہ مؤلف نے اپنی کتاب کا آغاز حمد و صلات سے کیوں کیا ہے، اور اس کے تعلق سے کئی باتیں کہی جا سکتی ہیں۔ ایک تو یہ بات کہ یہ قرآن مجید کا طریقہ ہے کہ اللہ رب العالمین کی حمد سے قرآن مجید کی ابتدا کی گئی ہے۔ چنانچہ ہم دیکھتے ہیں قرآن مجید پڑھتے ہیں تو اس میں شروع ہی میں الحمدللہ رب العالمین سورۃ الفاتحہ اس میں موجود، اور وہ بھی ایک طرح سے اللہ رب العالمین کی حمد۔ تو یہ قرآن مجید کی گویا کہ اتباع میں ایسا کیا، اور اسی طرح سے بسم اللہ کا بھی معاملہ ہے۔ بسم اللہ سے اوپر لکھی جاتی ہے، تو بسم اللہ بھی اسی لیے لکھی جاتی ہے کیونکہ قرآن مجید میں بھی اللہ رب العالمین نے اپنے کلام کی ابتدا بسم اللہ الرحمن الرحیم سے کی ہے۔ اور اس تعلق سے ایک اور مزید بات یہ کہ یہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا، بلکہ اس سے پہلے جو انبیاء ہیں ان کا بھی طریقہ رہا ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جو خطوط لکھے جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بادشاہوں کے نام، تو اس میں اپنی بات کو بسم اللہ یا اللہ رب العالمین کی حمد سے شروع کیا ہے۔ اور حضرت سلیمان علیہ السلام نے ملکہ سبا کے پاس جو خط لکھا تھا اس میں بھی اسی بات کا ذکر ہے، قال بسم اللہ الرحمن الرحیم، تو اس میں جو ہے بسم اللہ ذکر کیا حضرت سلیمان علیہ السلام۔ تو یہ گویا کہ پہلے ہی سے ہماری جو یہ جو امت ہے، امت محمدیہ، اس سے پہلے ہی سے یہ طریقہ چلا آ رہا ہے۔ انبیاء کا طریقہ ہے، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا طریقہ ہے، اور سب سے بڑھ کر یہ کہ قرآن مجید
کا بھی یہ طریقہ ہے۔ اس تعلق سے بعض روایات بھی بیان کی جاتی ہیں، کل امر ذی بال لم یبدا بسم اللہ فہو اخطا۔ تو یہ جو روایات ہیں، یہ روایات بھی بیان کی جاتی ہیں، لیکن ان روایات کے تعلق سے یہ بات سمجھ لینا چاہیے، ان میں سے کوئی بھی روایت صحت کے معیار پر نہیں اترتی ہے۔ ہر ایک روایت میں کلام ہے اور ضعیف اسے کہا گیا ہے۔ تو بہرحال ہمیں اس کی زیادہ ضرورت بھی نہیں ہے، کیونکہ قرآن مجید کا بھی یہی طریقہ ہے، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا بھی یہی طریقہ ہے، اور اس سے پہلے جو انبیاء علیہم الصلاۃ والسلام گزرے ہیں ان کا بھی یہی طریقہ رہا ہے کہ وہ اپنی بات کو اللہ کی حمد سے کرتے تھے، شروع کرتے تھے، خطاب ہوتا تو اس میں اللہ رب العالمین کی حمد بیان کیا کرتے تھے۔ تو یہ طریقہ چلا آیا ہے، اور اسی پر عمل کرتے ہوئے ہمارے اسلاف کا یہ طریقہ ہے کہ وہ جب کتاب لکھتے ہیں تو بسم اللہ اور حمد و صلاۃ سے اس کی ابتدا کرتے ہیں۔ مؤلف نے بھی وہی کیا ہے۔ تو یہ بات ہوئی حمد سے متعلق۔ اس کے بعد کہتے ہیں ثم اتبعوا ذلک بالصلاۃ والتسلیم علی المرسل رحمۃ للعالمین۔ پھر میں اس کے بعد بیان کرتا ہوں۔ اتبعوا واحد متکلم کا صیغہ ہے، اور اس کا اتبع یتبی اتبان باب افعال سے یہ واحد متکلم کا صیغہ یعنی پیچھے لاتا ہوں، اور میں اس کے پیچھے لاتا ہوں۔ کس کے پیچھے؟ یعنی اللہ رب العالمین کی حمد کے، بالصلاۃ والتسلیم، صلاۃ و سلام، علی المرسلی، اس ذات بابرکت پر جو بھیجی گئی ہے، رحمت للعالمین، عالمین کے لیے رحمت بنا کر، واماما للمتقین، اور متقین کے لیے امام بنا کر بھیجی گئی، اور عاملین کے لیے وقدوۃ للعاملین، اور عاملین کے لیے قدوہ بنا کر بھیجی گئی ہے۔ محمد النبی الامی، محمد صلی اللہ علیہ وسلم جو نبی امی ہیں، یعنی جنہوں نے جو عام رواج ہوتا ہے پڑھائی لکھائی کا، اس رواج کے طریقے سے نہیں سیکھا ہے، جو پڑھے نہیں۔ تو محمد النبی الامی، محمد جو نبی الامی ہے، والرسول العربی، اور رسول عربی ہیں، ان پر درود السلام بھیجتا ہوں۔ وعلی آلہ الہادین، اور ان کی آل جو رہنمائی کرنے والی ہیں، اور ان کی آل جو رہنمائی کرنے والی، ہادی ہیں، دین کی طرف بلانے والے ہیں۔ وصحبہ الرافعین لقواعد الدین، اور اسی طرح سے ان کے ساتھی جو دین کی بنیادوں کو اٹھانے اور بلند کرنے والے ہیں، ان پر بھی درود و سلام میں بھیجتا ہوں۔ اور کہتے ہیں وبعد، اور اس کے بعد، یعنی یہ حمد و صلاۃ، اے بعد الحمد والصلاۃ، یعنی حمد و صلاۃ کے بعد اب اصل مقصد کو بیان کر رہے ہیں۔ اور اصل مقصد کیا ہے؟ کہتے ہیں فہذا کتاب صرحت به مختصری المسمى بشذور الذهب فی معرفت کلام العرب، کہ یہ فہذا کتاب، یہ کتاب ہے۔ کون سی کتاب؟ یعنی یہ شرح شذور الذهب کے بارے میں اشارہ ہے جو لکھ رہے ہیں مؤلف رحمہ اللہ، یعنی جس کتاب کی یہ تالیف اور تصریف کر رہے ہیں۔ کہتے ہیں ھذا کتاب صرحت به، میں نے شرح کی ہے مختصری المسمى بھی، اپنی مختصر کتاب کی، جس کا نام شذور الذهب فی معرفت کلام العرب ہے۔ شذور کہتے ہیں سونے کے جو ٹکڑے ہوتے ہیں، مونگے یا اسی طرح سے موتی وغیرہ، تو سونے کے ٹکڑے
فی معرفت کلام العرب، عربی کلام کی جانکاری کے سلسلے میں، یہ کتاب کا معنی اور مفہوم ہوگا۔ تو یہ میری مختصر کتاب جو شذور الذہب کے نام سے ہے، اس کی شرح ہے۔ تممت بہ شواہدہ، میں نے مکمل کر دیا ہے اس کے شواہد کو۔ شواہد یعنی مثالیں، وہ مختصر کتاب لکھی گئی تھی اور اس میں ایک طرح سے جو قواعد بنیادی تھے ان کو بیان کر دیا، اس کی شرح وغیرہ اور مثالیں وغیرہ اس میں ذکر نہیں کی گئی تھی۔ تو اب جب ضرورت محسوس ہوئی اور لوگوں نے مطالبہ کیا کہ یہ تو بہت مختصر ہو گئی، تو مؤلف رحمہ اللہ نے اس کے تعلق سے قدم اٹھایا اور یہ شرح لکھی۔ تو اسی سے متعلق کہتے ہیں تممت بہ شواہدہ، مکمل کر دیا ہے میں نے اس کے شواہد کو۔ وجمعت بہ شواردہ، اور چھوٹے ہوئے معنی کو میں نے جمع کر دیا ہے۔ شوارد شاردہ کی جمع ہے، اور شاردہ ایسے بھیڑ یا بکری وغیرہ کو کہتے ہیں جو ریوڑ سے چھوٹ جاتی، اور یہاں مراد ایسا کلام یا ایسا لفظ ہے جو چھوٹ گیا ہے، جس کا معنی اور مفہوم جو ہے لوگوں کے درمیان میں معروف نہیں ہے، متروک کوئی کلام ہے، وہ یہاں مراد ہے۔ وجمعت بہ شواردہ، اور میں نے اس کے شوارد کو یعنی چھوٹے ہوئے جو ہیں، یعنی جو چھوٹی ہوئی چیزیں ہیں ان کو میں نے جمع کر دیا ہے۔ ومکنت من اقتناص عوابدہ رائدہ، مکنت میں نے قبضہ دیا، مکن یمکن تمکین سے ہے یہ، مکنت میں نے قابو دیا، قبضے میں کر دیا، من اقتناص، اقتناص کا مطلب ہوتا ہے شکار کرنا، عوابدہ، عوابد کا مطلب ہوتا ہے وحشی جانور، الرائدہ جستجو کرنے والا، یعنی رائدہ میں جو ضمیر ہے یہ نحو کی جانب یا اس کتاب جو شذور الذہب کے نام سے ہے اس کی جانب جائے گی، ٹھیک ہے۔ اور مطلب یہ ہوگا کہ جو جستجو کرنے والا ہے اس کو میں نے قابو میں کر دیا ہے وحشی جانور کے شکار پر۔ مراد کیا ہے؟ یعنی جو الفاظ یا جو کلمات ایسے ہیں جن کے معنی جلدی سے سمجھ میں نہیں آتے ہیں، ان کے لغت ازداد ہونے کی وجہ سے یا ان کے اندر اختلاف اور انتشار ہونے کی وجہ سے، تو ان کو میں نے پوری طرح سے قابو میں کر دیا ہے جو آدمی اس کی جستجو کرنے والا ہے۔ قصدت فیہ، کہتے ہیں آگے قصدت فیہ الی ایضاح العبارتی، اور میں نے اس میں ارادہ کیا ہے عبارت کی وضاحت کرنے کا۔ فیہ میں جو ضمیر ہے وہ کتابن کی جانب جا رہی ہے جو شرح ہے، تو میں نے اس میں ارادہ کیا ہے عبارت کو واضح کرنے کا، لا الی اخفاء الاشارتی، صرف اشارے مخفی رکھنے کا نہیں، یعنی ارادہ جو ہے اشارے کرنے کا نہیں ہے، بلکہ عبارت جو ہے واضح ہو جائے، یہ ارادہ میرا ہے۔ وعمدت فیہ الی لف المبانی والاقسام، اور میں نے اس میں ارادہ کیا، عمدت میں نے ارادہ کیا ہے پختہ، اس میں یعنی شرح میں، الی لف المبانی، مبانی کے سمیٹنے، اقسام کے سمیٹنے کا، مبانی اور اقسام کے سمیٹنے کا ارادہ کیا ہے میں نے۔ مبانی مطلب جو بنیادی چیزیں قواعد وغیرہ ہیں، یا اسی طرح سے ان کی پھر جو اقسام ہوتی ہیں وہ ساری چیزیں میں نے اس میں سمیٹنے کا ارادہ کیا ہے، ساری ہی چیزیں میں بیان کر دوں، یہ ارادہ ہے میرا۔ لا الی نشر القواعد والاحکام،
اس میں قواعد اور احکام کو پھیلانے کا ارادہ نہیں ہے، یعنی ساری چیزیں آ جائیں، یہ ہے اصل میں ارادہ، اور احکام یا اسی طرح سے جو قواعد ہیں انہیں پوری طرح سے پھیلا دوں، یہ میرا ارادہ اس میں نہیں ہے۔ وَالْتَزَمْتُ فِيهِ أَنَّنِي كُلَّمَا مَرَرْتُ بِبَيْتٍ، اور میں نے التزام کیا ہے اس میں، یعنی شرح سطور الذہب میں، کہ جب بھی میں بیت سے گزروں، كُلَّمَا مَرَرْتُ بِبَيْتٍ، بیت جو مثالوں کے طور پر انہوں نے اشعار ذکر کیے ہیں، بیت مطلب اشعار، تو جو بھی اشعار ذکر کیے ہیں میں نے، من شواہد الاصل، قاعدے، اصل مطلب قاعدہ، قاعدے کی مثالوں میں سے، شواہد مطلب مثال، تو قاعدے کی مثالوں میں سے جو بھی اشعار میں نے ذکر کیے ہیں ان کے اوپر میں جب بھی گزرتا ہوں تو میں نے ارادہ التزام یہ کیا ہے، ذکرت اعرابہ، اس کا اعراب بھی میں نے ذکر کر دیا ہے، یعنی کوئی قاعدہ بیان کیا، اب قاعدہ بیان کرنے کے بعد کوئی مثال اس کی بیان کیا اور اس مثال میں شعر وغیرہ کا ذکر کیا ہے، تو اس کا اعراب اور اس کی مکمل وضاحت میں نے کر دی ہے۔ وَكُلَّمَا أَتَيْتُ عَلَى لَفْظٍ مُسْتَغْرَبٍ أَرْدَفْتُهُ بِمَا يُزِيلُ اسْتِغْرَابَهُ، اور جب میں کسی اجنبی مستغرب عجیب لفظ پر آیا ہوں، یعنی کوئی ایسا لفظ ذکر کر دیا ہے جو مستغرب اجنبی ہے، یعنی لوگ اس سے جانتے نہیں، اردفتہ، تو میں نے اس کا مرادف ذکر کر دیا ہے، جس کے ذریعے سے اس کا استغراب زائل ہو جاتا ہے، یعنی اگر کوئی ایسا لفظ ہے جو لوگوں کے لیے اجنبی ہو چکا ہے اور وہ بولا نہیں جا رہا ہے، تو پھر میں نے اس کا کوئی مترادف ذکر کر دیا ہے جس کے ذریعے سے اس کا اجنبی پن ختم ہو جائے۔ وَكُلَّمَا أَنْهَيْتُ مَسْأَلَةً خَتَمْتُهَا بِآيَةٍ تَتَعَلَّقُ بِهَا مِنْ آيَةِ التَّنزِيلِ، اور جب میں نے کسی مسئلے کو ختم کیا ہے، یعنی کوئی کلمے کی تعریف مان لیجئے یا اسی طرح سے اور جو دوسری چیزیں ہیں، تو اس کی بحث جب میں نے ختم کی ہے تو کہتے ہیں ختمتها بآیۃ، تو اس کا اختتام میں نے آیت کے ساتھ کیا ہے، تتعلق بها من آیت تنزیل، جس کا اس قاعدے سے تعلق ہے قرآن مجید کی آیتوں میں سے۔ تنزیل یا مراد قرآن مجید، تو قرآن مجید کی آیتوں میں سے کسی آیت کے ساتھ اس کا اختتام کیا ہے جس کا اس قاعدے سے تعلق ہے۔ وَاتَّبَعْتُهَا بِمَا تَحْتَاجُ إِلَيْهِ مِنْ إِعْرَابٍ وَتَفْسِيرٍ وَتَعْوِيلٍ، اور اسی طرح سے میں نے اس کے ساتھ ساتھ بیان کر دیا ہے، یعنی آیت وَاتَّبَعْتُهَا میں جو ضمیر ہے ہاں کی، یہ آیت کی جانب جا رہی ہے، اور اس آیت کے ساتھ ساتھ میں نے بیان کر دیا ہے بِمَا تَحْتَاجُ إِلَيْهِ، جس کی محتاج ہے آیت، تحتاج یعنی تحتاج الآیہ، یعنی آیت جس کی محتاج ہے، الہی میں جو ضمیر ہے وہ ماں کی جانب جا رہی، بما میں جو ماں ہے، تو جس کی آیت محتاج ہے اس کو بھی میں نے بیان کر دیا ہے، اور بیان آ رہا ہے من بیانیہ ہے، من اعرابن، اعراب، و تفسیرن، تفسیر، و تعویل یا تعویل، یعنی جو بھی جس کی بھی ضرورت مجھے محسوس ہوئی ہے وہ میں نے اس میں بیان کر دیا ہے۔ وَقَصْدِي بِذَلِكَ تَدْرِيبُ الطَّالِبِ، اور میرا ارادہ اس کے ذریعے سے طالب علم کی مشق ہے، تدریب ہے، یعنی اس کو مہارت حاصل ہو جائے، یہ اصل میں میرا مقصد ہے، اور ان ساری باتوں سے میں یہ کرنا چاہتا ہوں کہ طالب علم کو اس سے پوری طرح سے مہارت حاصل ہو جائے علم نحو کے اندر۔ وَتَعْرِيفُهُ السُّلُوكَ إِلَىٰ أَمْثَالِ هَٰذِهِ الْمَطَالِبِ،
تعریف ہو اور اس کو پہچان کرانا، تعریف عرف یعرف تعریف پہچان کرانا، اور طالب علم کی پہچان کرانا ہے ان مطالب اس جیسے مطالب کی طرف چلنے کی۔ تو یہ انہوں نے مؤلف رحمہ اللہ نے اس کتاب سے متعلق اپنی بات کا ذکر کیا کہ انہوں نے اس کتاب میں کیا کیا ہے اور کس طرح سے اپنی بات کو رکھا ہے۔ آج کہتے ہیں واللہ تعالی اسأل ان ینفعنی وإیاکم بذالک، اللہ رب العالمین سے میں سوال کرتا ہوں کہ وہ مجھے فائدہ دے اور تمہیں بھی اس کے ذریعے سے فائدہ اللہ رب العالمین عطا فرمائے۔ انہ قریب مجیب، بے شک وہ قریب ہے اور مجیب ہے، دعا کو قبول کرنے والا ہے۔ مجیب مطلب دعا کو قبول کرنے والا ہے۔ وما توفیقی، توفیق نہیں ہے مگر اللہ رب العالمین ہی کی جانب سے ہے۔ علیہ توکلت، اسی پر میں بھروسہ کرتا ہوں، وإلیہ انیب، اور اسی کی طرف رجوع کرتا ہوں اور اسی سے امید لگاتا ہوں۔ تو یہ مؤلف نے مقدمے کے طور پر چند باتیں ذکر فرمائی اس کتاب سے متعلق۔ تو یہ چند باتیں اس مقدمے سے متعلق آپ کے سامنے رکھی گئیں۔ انشاءاللہ العزیز آئندہ اصل کتاب شروع کی جائے گی۔ آج کے لیے بس اتنا ہی۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔